استقامت عطا فرما، پروردگار کوئی خطائیں جو ہوئی ہیں معاف فرما دے، سوائے اس کے کچھ نہیں مانگ سکتا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ میری ضروریات سے میرا وہ پروردگار مجھ سے زیادہ واقف ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ مجھے کس شے کی ضرورت ہے، وہ جانتا ہے، مجھے معلوم نہیں کس شے میں میرا خیر ہے کس شے میں میرا شر ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تو مانگو کیا؟ لیکن چلیے اس درجے معرفت پر آپ نہیں ہیں، نیچے ہیں، تو دھوتی باندھنے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا۔ تو یہ جان لیجئے توکل، بھروسہ اللہ کے سوا کسی پر نہیں، یہ ایمان کا وہ لٹمس ٹیسٹ ہے یہ، کہ اگر آپ کا بھروسہ اور توکل اللہ کے سوا کسی اور شے پر ہے، وسائل و اسباب، اشخاص، یہ میرا بھلا کر دے گا، یہ میرا کام بنا سکتا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی خوشامد کر رہے ہیں کہ آپ کا نقصان نہ کر دے، اس اپنے آفیسر کی خوشامد کر رہے ہیں آپ کی رپورٹ خراب نہ کر دے، فلاں کا معاملہ جو ہے اس کے سامنے بچھے جا رہے ہیں، اپنی عزت نفس کو ڈھیلا کرا رہے ہیں کہ وہ آپ کا کوئی کام بنا دے، یہ سب کیا ہے؟ وہ بڑی پست ذہنیت جو اللہ سے واقف ہی نہیں، اللہ سے تعارف ہی نہیں اس کا، اللہ کو جانتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ مانتا ہوں، حقیقت میں نہیں جانتا، اگر جانتا ہوتا تو اس کا توکل، اس کا بھروسہ۔ دیکھیے یہی بات آئی ہے سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت میں، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، یہ لب لباب ہے تورات کی تعلیمات کا۔ ہم نے موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور رہنمائی بنایا، جس کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے سوا کسی اور کو کار ساز نہ سمجھنا، جہاں سمجھے ٹھوکر کھا گئے، توحید کی نفی ہو گئی۔ اسی کا ایک معاملہ ہوا تھا سیرت النبی میں، غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں میں سے کسی کو یہ خیال آ گیا، کسی ایک آدھ کو آیا ہوگا، چند کو آ گیا ہوگا، ظاہر بات ہے یہ خیال محمد رسول اللہ کو نہیں آ سکتا، ابو بکر یا عمر کو نہیں آ سکتا رضی اللہ تعالی عنہم وصلی اللہ علیہ وسلم۔ خیال یہ آ گیا کہ کبھی ہم 313 ہوتے تھے تو ہم نے مار نہیں کھائی، آج تو ہم 12,000 ہیں، 12,000، 10,000 تھے جب مکے میں داخل ہوئے ہیں، اور جو مکے میں ایمان لائے طلقاء، اور کچھ وہ لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ بھی اب شامل ہو گئے، اس لیے کہ رعایا ہے اب تو مسلمانوں کے مطیع 12,000 کا لشکر۔ لیکن کیا ہوا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یاد کرو ذرا حنین کے دن کو جب کہ تمہیں اپنی کثرت